اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 40 کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو مکہ سے کربلا تک کی ان منازل کے متعلق ہے جن پہ امام رکے، اور پہلی منزل بنو عامر کا باغ تھا جہاں شاعر اہل بیت فرزدق سے امام کی گفتگو ہوئی، اور آج دوسری منزل تنعیم کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ یہ منزل مکہ سے 12 کلومیٹر سے دوری پہ واقع ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس مقام پہ امام عالی مقام کو مکہ سے آیا ایک قافلہ ملا جو یمن سے آ رہا تھا، اور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور سامان کے لیے اونٹ کرائے پہ ان سے لیے، اور انہیں کہا کہ تم میں سے جو ہمارے ساتھ عراق چلنا چاہتا ہے ہم اسے اس کے اونٹوں کی اجرت دیں گے، کرایہ دیں گے، اور بہترین صحبت سے بھی نوازیں گے، اور جو یہیں سے ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے اسے جتنی مسافت طے کی ہے اس کے مطابق اسے اجرت دی جائے گی۔ پس اس قافلے سے کچھ لوگ امام کے ساتھ چلے اور کچھ نے جانے سے انکار کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان میں سے کربلا تک امام کے ساتھ فقط 3 افراد پہنچے۔ امام نے ان کے ساتھ 10 دینار اجرت کا اتفاق کیا تھا، یعنی ان 3 افراد کے ساتھ، یعنی جو کربلا پہنچے تھے، امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ 10 دینار کا اتفاق کیا تھا کہ میں تمہیں 10 دینار دوں گا۔ جب کربلا پہنچے تو امام علیہ السلام نے ہر ایک کو 20 دینار اور ایک اونٹ ان کو دیا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب امالی میں درج کیا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کو امام کے خروج کا علم ہوا تو وہ اپنی سواری پہ سوار ہوا، امام کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور امام سے کہا، اے فرزند رسول خدا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، عراق۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے فرزند رسول خدا، رک جائیں، اپنے نانا کے حرم مدینہ واپس چلیں۔ امام حسین علیہ السلام نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور جب عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ امام رکنے والے نہیں ہیں اور میری کوئی نصیحت امام کے اوپر اثر انداز نہیں کر رہی، تو کہنے لگا، اے فرزند رسول، آپ اپنی گردن سے کپڑا اٹھائیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے قمیص ہٹائی تو عبداللہ بن عمر نے 3 بار بوسہ دیا اور گریہ کیا اور کہا، اے ابو عبداللہ، یعنی اے امام حسین، آپ کو اللہ کے حوالے کیا، آپ کو اسی گردن سے ذبح کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام کی عبداللہ بن عمر سے یہ ملاقات منزل تنعیم پہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کچھ تاریخی مصادر کہتے ہیں مکہ سے 2 میل دور پہ یہ ملاقات ہوئی، جبکہ کچھ مصادر کہتے ہیں کہ مکہ سے 2 یا 3 راتوں کی مسافت پہ امام حسین اور ابن عمر کی ملاقات ہوئی، لیکن محققین کے نزدیک اس ملاقات کی کوئی خاص جگہ مشخص نہیں ہے کہ کہاں یہ ملاقات ہوئی۔ بس روایت میں اتنا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے عراق کی طرف کسی منزل پہ امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، لیکن محقق سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین میں یہ درج کیا ہے کہ یہ ملاقات منزل تنعیم پہ ہوئی تھی، لیکن محقق سماوی نے اس بات کا کوئی مصدر ذکر نہیں کیا ہے جہاں سے انہوں نے یہ بات لے کے اپنی کتاب ابصار العین میں درج کی ہو۔ تیسری وہ منزل کہ جہاں امام علیہ السلام رکے وہ منزل الصفاح ہے۔ اس مقام پہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام کی ملاقات شاعر اہل بیت فرزدق کے ساتھ ہوئی، جبکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بنو عامر کا باغ بھی امام علیہ السلام کی جو پہلی منزل تھی وہاں بھی فرزدق کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں تحقیقی رائے کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شاعر اہل بیت فرزدق کے ساتھ کہاں ملے تھے؟ کیا اس منزل الصفاح میں ملے تھے یا بنو عامر کے باغ میں امام علیہ السلام فرزدق کے ساتھ ملے تھے؟
تو اس حوالے سے یہ وہ تاریخی اور اختلافی مسئلہ ہے جن میں مورخین کا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ فرزدق کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کہاں ہوئی۔ محقق اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ فرزدق کا بیان ہے، یعنی فرزدق کہتے ہیں کہ میری کوفہ سے واپسی پہ حسین ابن علی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جبکہ شیخ مفید اور طبری نے سرزمین حرم اور مکہ سے باہر اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ سبت ابن الجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں بنو عامر کے باغ میں اس ملاقات کا تذکرہ کیا۔ ابن عساکر اور بلادری نے منزل ذات عرق میں اس ملاقات کا تذکرہ کیا، اور کچھ دیگر جیسے ابن اثیر وغیرہ نے منزل الصفاح جو تیسری منزل ہے اس میں اس ملاقات کا تذکرہ کیا، جبکہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اللہوف میں منزل زبالہ میں اس ملاقات کا تذکرہ کیا۔ لیکن ان اقوال میں سے کون سا ایسا قول ہے جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے؟ جہاں تک سید ابن طاؤس کے قول کی بات ہے تو وہ حقیقت سے بہت دور نظر آتا ہے، کیونکہ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ فرزدق اور امام کی ملاقات منزل زبالہ پہ ہوئی، کیونکہ منزل زبالہ کوفہ کے قریب اور مکہ سے کافی دور ہے، اور ایسے میں اگر وہ منزل زبالہ پہ امام کو ملے ہوں تو انہوں نے حج کیسے کیا، جبکہ امام تو 8 ذی الحج کو مکہ سے نکل چکے تھے؟ گویا اس قول کی بنیاد پہ حج کے دن ختم ہو چکے تھے جب فرزدق امام علیہ السلام کے ساتھ ملے۔ اس لیے سید ابن طاؤس کا یہ قول حقیقت سے بہت دور ہے، لیکن وہ قول جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے وہ قول شیخ مفید اور سبت ابن الجوزی کا قول ہے کہ امام کی فرزدق کے ساتھ ملاقات مکہ کے اطراف میں ہوئی تھی، جیسا کہ بنو عامر کے باغ میں یا مکہ سے باہر اور حرم کی حدود میں، جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ 8 ذی الحج جو حج کے احرام کا دن ہے، ضروری تھا کہ فرزدق مکہ میں ہی یا حدود مکہ میں ہی ہوتا تاکہ حج کے اعمال کو وہ انجام دے سکتا، لہٰذا یہ قول حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض محققین کا کہنا کہ منزل الصفاح میں امام کی فرزدق کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ فرزدق نے اس مقام پہ کچھ اشعار کہے تھے، اس وجہ سے اس مقام پہ امام کی فرزدق کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام کے حق میں فرزدق نے کچھ اشعار کہے تھے اس وجہ سے امام کی یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ لہٰذا حقیقت سے قریب یہی قول ہے کہ امام نے فرزدق کے ساتھ مکہ کے اطراف میں اور حدود حرم میں یا بنو عامر کے باغ میں ملاقات کی تھی۔ مزید منازل کا اور امام علیہ السلام کی مزید گفتگو کا سلسلہ اگلی اقساط میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔